الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لیس فی البقر العوامل صدقۃ رواہ ابو داود والدارقطنی والراجح وقفہ ایضا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں لیسا نہیں ہے فی البقر بیلوں میں، البقر یہ گائے اور بیل دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیسا نہیں ہے فی البقر بیلوں میں العوامل جو کام کرنے والے ہیں، عوامل یہ عاملتن کی جمع ہے۔ عاملہ سے مراد وہ جانور ہوتے ہیں جن سے آپ کام لے رہے ہوں، وہ چاہے کھیتی باڑی کا کام آپ لے رہے ہیں یا پھر آپ پانی کھینچنے کا لے رہے ہیں، کنویں سے پانی کھینچنے کا کام اس سے، یا پھر وہ جو گاہنے کا کام ہوتا ہے وہ آپ اس کے ذریعے سے لے رہے ہیں، یا وزنی چیزوں کو کھینچ کر وہ لے جانے والا کام کر رہے ہیں، تو الغرض وہ کسی طرح بھی آپ نے ان کو اپنے استعمال کے اندر لے لیا ہے۔ لیسا نہیں ہے فی البقر العوامل کام کرنے والے بیلوں پر صدقۃ صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ ان کے اوپر موجود نہیں ہے۔ رواہ ابو داود والدارقطنی، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور والراجح وقفہ ایضا، راجح یہی ہے کہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسنادہ ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے اندر ابو اسحاق وہ عن کے ساتھ روایت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن دیگر محققین نے اسے شواہد کی بنا پر صحیح قرار دیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر طویل بحث کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت قابل حجت ہے۔ اب سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا یہ اپنا ذاتی قول ہے یا واقعی یہ مرفوع ہے؟ تو یاد رکھیے یہ بات پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اگر کسی صحابی کا قول ایسا ہو جو عقل کا اس میں دخل نہ ہو، عقل کا اس میں دخل نہ ہو، قیاس کا اس کے اندر کسی قسم کا دخل نہ ہو، تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی اپنی طرف سے انسان وہ بات نہیں بیان کر سکتا، لیکن وہ بات اگر عقل کے اندر آتی ہو، قیاس کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، تو پھر یاد رکھیے وہ مرفوع کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ دوبارہ سے سن لیں کہ اگر کوئی صحابی وہ ایسی بات بیان کرتا ہے جس کے اندر قیاس کا، عقل کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے، تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگی، اور اگر اس کے اندر عقل اور قیاس کا دخل ممکن ہے تو پھر وہ مرفوع کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ کس کے حکم میں داخل ہوگا؟ موقوف کے حکم میں۔ اور یہاں پر اس قول کو جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لیس فی البقر العوامل صدقۃ، جب ہم اس قول کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں قیاس پر نظر آتا ہے کہ ممکن ہے انہوں نے اس حدیث کے اوپر قیاس کیا جو پیچھے آپ نے پڑھی تھی کہ آدمی کے غلاموں اور گھوڑوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، تو اگر اس کے اندر اس کو داخل ہم کرتے ہیں تو پھر یہ موقوف نہیں، اور یہ مرفوع نہیں ہوگا، مرفوع کے حکم میں نہیں ہوگا۔ پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابی کا قول مرفوع کے حکم میں داخل نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کا قول حجت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کی اتباع کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور ان کا یہ فعل یہ قابل حجت ہوگا، کیونکہ وہ خلفائے راشدین کے اندر آتے ہیں، خلفائے راشدین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ قول کیا ہے؟ ہمیں وہاں سے بھی مل رہا ہے، جس طرح وہ غلام
اور گھوڑا اس انسان کی ذاتی استعمال کے اندر ہیں، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح یہ گائے بیل وغیرہ یہ انسان اپنی ذاتی استعمال کے اندر لے کر آ رہا ہے، ان سے اپنی کھیتی باڑی کا کام کرا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے اور پانی کھینچ کر وہ کنویں سے نکال رہا ہے اس کے ذریعے سے، یا پھر اس نے اپنی دکان لگائی ہوئی ہے اور اس دکان پر اس نے وہ تیل وغیرہ نکالنے کے لیے گاہنی کے کام کے لیے اس گائے کو بیل کو اس کے اوپر باندھا ہوا ہے، یا پانی کہیں سے کھینچ کر اٹھا کر لے کر آتا ہے، تو بہرحال یعنی کہ وہ کام کے اندر اس کے جانور لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول قابل حجت مانیں گے۔ تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ایک اصول آ گیا ہے۔ اصول کیا ہے، قانون کیا ہے کہ جو چیز آپ کی اپنی ذاتی استعمال میں ہے، جو چیز آپ کے اپنی ذاتی استعمال میں ہے، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جیسے مکان آپ کا اپنا ہے، رہائشی، ٹھیک ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں بنتی۔ گھر میں استعمال ہونے والی جتنی بھی اشیاء ہیں سونے اور چاندی کے علاوہ زیورات، کیونکہ اس کو نبی علیہ السلام نے مستثنیٰ کر دیا، ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ کارخانوں کی عمارتوں پر، کارخانوں کی جو مشینریاں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی تو انسان بڑی مشکلات کا سامنا کرنا اس کو پڑتا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ فیکٹری لگاتا ہے، لاکھوں کروڑوں پہ وہ اپنے کارخانے پر لگا لیتا ہے، مشینوں پر لگا لیتا ہے، لیکن کئی سالوں تک اس سے کوئی نفع اس کو حاصل ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اگر وہ صرف کاروبار میں لگائے ہوئے لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑتی تو یہ اس کے لیے کافی مشکل ہو جاتی۔ تو اس لیے اسلام نے عمارتوں کو، آلات کو، اوزار اور مشینریوں کو زکوٰۃ سے کیا کر دیا ہے، مستثنیٰ رکھا ہے۔ ہاں، ان کے ذریعے سے الغرض جو منافع آپ کو حاصل ہوتا ہے ان پر زکوٰۃ ہوگی، اور وہ بھی تب جب منافع میں سے جو کچھ اس کی ضروریات پوری ہونے کے بعد بچ جائے اور اس کے پاس 1 سال تک وہ مال پڑا بھی رہے اور اس نصاب کو بھی پہنچے جو شریعت اسلامیہ نے بتایا ہے۔ تو اگر ان میں سے ایک شرط بھی کم ہوگی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس کے اندر آپ کی جو یعنی کہ کرایوں پر چلنے والی آپ کی جو ٹیکسی وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی ٹیکسی کے اوپر آپ کی کیا نام ہے، جو آپ کی گاڑی ہے اس کے اوپر اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو آمدن آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہو رہی ہے۔ تو الغرض خلاصہ کلام کیا ہے کہ جو انسان وہ چھپائے ہیں یا آلات ہیں اس کی ذاتی مصلحت میں اور تجارت اور زراعت کے حصول میں وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ بذات خود تجارت کی غرض سے نہیں ہے۔ کیوں زکوٰۃ کے اوپر آپ نے پیچھے پڑھا تھا اموال نامیہ جو بڑھ چکا ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، اب یہ تو ادھر ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں، کیا آپ ان مشینریوں کو بنا کر بیچ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے نا مشین آپ نے نصب کر دی ہے، ایک ہے کہ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ مشینریاں بنا کر بیچ رہے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا کاروبار ہے، وہ آپ کا کیا ہے، کاروبار ہے۔ اسی طرح جو آپ کا مکان ہے، وہ آپ نے مکان بنایا، مکان کے بعد اب آپ نے اس کو کرائے پر مثالیں چڑھا دیا، تو اب جو مکان ہے اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس کرایہ آ رہا ہے اور وہ کرایہ آپ بچا رہے ہیں، اس کو سیونگ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، نصاب کو بھی پہنچ رہا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر وہ آتا ہے کھا لیتے ہیں، جمع نہیں ہو رہا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح گائے بھینسیں وغیرہ یہ چیزیں بھی اسی طرح ہی ہیں کہ کاروبار کے لیے لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں، وہ دودھ کا اس کے ذریعے سے کاروبار کر رہے ہیں، تو اب وہ جو کاروبار آپ دودھ کا کر رہے ہیں، بھینسوں کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں آ رہی کیونکہ آپ ان کو چارہ اپنے گھر سے کھلا رہے ہیں، مثال ہے، لیکن جو آپ دودھ کا کام کر رہے ہیں، دودھ کا جو کاروبار کر رہے ہیں
اور وہ رقم آپ کی بچ رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ آئے گی۔ تو الغرض اموال تجارت کے اوپر پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا زکوٰۃ موجود ہے۔ جو مشینریاں وغیرہ موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ یعنی کہ وہ نفع حاصل کر رہے ہیں، ان چیزوں پر اسلام نے زکوٰۃ کو نہیں رکھا۔ لیس فی البقر العوامل، تو اس لیے فرمایا کہ جو گائے بیل آپ نے کام کاج کے اندر رکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ جو ہے نا ہل وغیرہ کے اندر، ہل جوتنے میں اس کو استعمال کرتے ہیں، پانی کھینچنے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اوپر لیسا صدقہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور اس کو دیگر محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور بعض محققین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ مرفوع اور موقوف دونوں طرح روایت ثابت ہے۔ تو دونوں کی دونوں وہ کہتے ہیں سند کے اعتبار سے یہ روایت درست نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حدیث مبارکہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔